السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال سبحانه وتعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بہت طویل ہے۔ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور اس کو عملی زندگی یعنی عمل کے اندر لانا بھی چاہیے۔ اور صرف اتنا نہیں، بلکہ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں اللہ کے رسول کی سیرت کو ہر گھر کے اندر پڑھا بھی جائے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول کی سیرت کو بٹھایا جائے۔ حالات سے ہر ایک واقف ہے کہ آج دنیا کے اندر کچھ مفاد پرست، کچھ دنیا کے پجاری ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہیں، اور ایسی کتابیں اور پستک تیار کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جائے۔ ایسے نازک وقت کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنے بھی، پڑھے بھی، ہم اس پر عمل بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو احوال پر جاتا ہے، آپ کے حالات کیسے تھے، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا ہر طریقہ کیسا تھا، آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر کہ ہمیں ایسا مقدس اور پاکیزہ نبی نصیب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر ہم نے ربیع الاول میں بات کی، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، اللہ نے آپ کو بنایا کیسا تھا،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا تھا کہ اللہ نے خوبصورتی کے 100 حصے کیے. ان 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصے کو الگ کر دیا اور ایک حصے کو الگ کیا. پھر ایک حصے میں سے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور ایک ٹکڑا پوری کائنات کو دیا اور 99 حصے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یوسف تیری خوبصورتی تو ایک حصے میں سے 2 کر کے دی اللہ نے تیرے کو، لیکن مصر کی عورتوں نے تیری خوبصورتی کو دیکھ کر ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. اگر میرے نبی کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی. اتنا حسن و جمال کا پیکر. آپ کی زلفوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کے ساتھی تھے، ان کو آپ کی زندگی میں پیدا ہونے کا حق بھی تھا کہ صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ کر نوٹ کرتے تھے کہ آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ ہنستے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کیسے دکھتے ہیں. آپ کی خوبصورتی کا عالم تو یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اندھیری رات کے اندر کمرے کے اندر ایک مرتبہ سوئی گم ہو گئی. خدا کی قسم کمرے کے اندر کوئی چیز جل نہیں رہی تھی، چراغ نہیں جل رہا تھا. اللہ کے رسول کمرے میں داخل ہوئے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے میں نے وہ سوئی تلاش کر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند پائے. حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، پورا قرآن آپ کے اخلاق ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے باعث شرف اور باعث عزت ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر باعث شفاعت ہے. اگر دنیا میں انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عبادت کے ساتھ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ راتوں میں قیام اتنا لمبا کرتے تھے کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا. یہ آپ کی عبادت کی مثال ہے. حضرت شیخ نے فضائل میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے شروع کیا، سورہ بقرہ بھی پوری ہو گئی. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے سوچا ابھی رکوع فرمائیں گے، اس کے بعد میں سورہ آل عمران شروع ہوئی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی رکوع فرمائیں گے، اس کے بعد میں سورہ نساء شروع ہو گئی. وہ صحابی تھک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی. تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ عبادت میں ایسا تھا تو میرا معاملہ کیسا ہے؟ میرا تو طویل قیام تو درکنار، 5 فرض نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں. اگر تو نبی کا عاشق ہے، اگر تو نبی کا سچا پکا عاشق ہے، نبی کا شیدائی ہے، تو اللہ کے رسول کی عبادت کی معاملہ کیسا تھا اس معاملے کے اندر تو آ جا. راتوں کا نفل تو نہیں پڑھ سکتا، طویل قیام نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اللہ نے جو نماز فرض تجھ پر کی ہے وہ نماز تیری زندگی کے اندر آ جائے. آپ نے کہا نماز کے معاملے میں، نماز ایک ایسی عبادت ہے
کہ اللہ نے تمام کے تمام عبادتیں زمین کے اوپر فرض کی، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا اللہ نے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان اور زمین کی سیر کرا کر معراج میں بلایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جبرائیل رہبری کر رہے ہیں، پہلے آسمان پر اس کو دیکھا، دوسرے آسمان پر اس کو دیکھا، تیسرے آسمان پر اس نبی سے ملاقات، ساتوں آسمان مکمل ہو گئے تو جبرائیل کہتے ہیں اے نبی جی بس اب آگے تم اور تمہارا خدا، آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے اور میں برداشت بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے وہ کمال ایمانی تمہارے اندر داخل کیا ہے، اب آگے آپ سدرۃ المنتہا جاؤ اور اللہ سے باتیں کرو۔ نماز کے معاملے میں شریعت نے ذرا برابر ہمیں جو ہے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ قیام کرنا فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ انسان بہانہ بناتا ہے، آج بخار چڑھ گئی تھی نا تو ظہر کی نماز چھوٹ گئی۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو پہرا دینے کے لیے رات کو کھڑا کیا۔ تمام لوگ سوئے ہوئے تھے، دربانی کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے دو صحابی کو کھڑا کیا۔ دونوں صحابی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں جاگیں گے، رات کو پوری رات اگر دونوں جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارے دونوں کی آنکھیں لگ جاوے، اس لیے ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی رات آپ سو جاؤ، میں جاگوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ اڑ جانا، میں جو ہے نگرانی کروں گا اور آپ سو جانا۔ ایک صحابی سو گئے، ایک صحابی کی ذمہ داری تھی نگرانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگی میں نماز اتنی محبت تھی، نماز سے اتنا شغف تھا، نماز سے اتنا پیار تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نگرانی کے لیے چونکہ میری ذمہ داری تھی، میں نے سوچا کہ ایسے بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا، لاؤ نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں نماز کی نیت باندھی، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد سورہ کہف شروع کر دی۔ ایک صحابی تو سوئے ہوئے تھے، ادھر سے لشکر آ گیا اور حملہ کر دیا، ان کے جو ہے اندر تیر گھس گیا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، وہ صحابی نماز میں مزے لے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا۔ صحابہ کو نماز سے اتنا عشق تھا، حضرت شیخ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں لکھا ہے کہ ہمارے اوپر تو مچھر بھی بیٹھ جاتا ہے تو نماز کا اطمینان ختم، نماز کا اطمینان ختم، بلکہ ہم تو نماز پڑھتے پڑھتے سامنے والے کو بھی دیکھ لیتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جبکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نماز کے اندر اطمینان حاصل کرنے کے لیے جب آپ قیام کریں تو آپ کی نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ کے اوپر۔ ہم تو نماز ایسی پڑھتے ہیں، ابھی میں نے تعلیم کے اندر، عصر کی تعلیم کے اندر کہا کہ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، اور دعائے قنوت پڑھتے پڑھتے جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے کارخانوں کی سیر کر رہے ہیں، مکانات کی سیر کر رہے ہیں، اس کے اندر حساب بھی لگا رہے ہیں کس کرایہ دار سے کتنا کرایہ لینے کا باقی ہے۔ ہماری نمازوں کی حالت تو ایسی ہے بھائی۔ اس لیے نماز کے اندر کیا خوشو خضو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیام میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، رکوع کے اندر پاؤں کے انگوٹے کی طرف، اگر آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی گود کی طرف۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو سرسری نہ سمجھے، بلکہ نماز میں خوشو خضو پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عبادت میں کیسا تھا؟ اس کے بعد دوسری جگہ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، یعنی آپ کو ابھی نبوت نہیں دی گئی ہے، اس وقت بھی آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی آپ کو، لیکن آپ کی زبان کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو کو دیکھ کر، آپ کا لوگوں سے ملنے جلنے کو دیکھ کر مکہ کے لوگ جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئی ہے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، یعنی آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون جس کا نام ام جمیل تھا، وہ خاتون ایمان نہیں لائی تھی۔ اللہ کے رسول کے اس واقعے سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو اس کا کام کیا تھا؟ کوڑا کرکٹ ڈالنا، کچرا ڈالنا، آپ کو تنگ کرنا، آپ کو پریشان کرنا۔ اب کئی دنوں سے کوڑا کرکٹ ڈال ہی نہیں رہی تھی کوئی خاتون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ماجرا کیا ہے؟ اور اس خاتون بیمار ہے اور اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس صرف ایک بیٹی ہے جو اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کے گھر پہ جانا چاہیے عیادت کرنے کے لیے۔ اس واقعے سے صرف آپ کے اخلاق کا اندازہ نہیں لگے گا، ہم اپنا بھی اندازہ لگائیں گے کہ ہم تو کتنے ترشرو ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کر گئے اور گھر کے اوپر دستک دی تو وہ بیٹی آئی، دروازہ کھولا تو گھبراتی ہوئی گھر میں گئی، اماں جان یہ تو وہ آ گئے کہ جس کو تو تکلیف دیتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، آج تیری خیر نہیں ہے۔ وہ اکیلے نہیں آئے بلکہ لشکر لے کر آئے، لشکر لے کر آئے، تیری خیر نہیں ہے۔ بولے اب کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ اجازت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ ام جمیل جو اللہ کے رسول کی سخت دشمن تھی، وہ نگاہ کو نیچی، ظاہر بات ہے کہ جو انسان شرمندہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اپنی نگاہ کو نیچی رکھ دے گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت دن ہو گئے کوڑا کرکٹ ڈالا نہیں، بہت دن ہو گئے کوڑا کرکٹ ڈالا نہیں آپ نے۔ تو کہا یا رسول اللہ میری طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی۔ وہ خاتون رونے لگی اور فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئی کہ واقعے کے اندر یہی محمد ہے جس کی علامت تورات اور انجیل میں لکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا، وہ نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اور اس کے اوصاف وہ ہوں گے جو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ وہ رسول اس کے اخلاق کے اندر یہ ہے کہ جو اس سے رشتہ توڑتا ہے وہ رسول اس سے رشتہ جوڑنے کی فکر کرتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس جا کر عیادت کی تو شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ رسول کے اخلاق تو وہ ہے کہ بادشاہی کی زندگی گزار سکتا ہے پھر بھی فقیروں جیسی زندگی گزاری۔ وہ رسول کے اخلاق تو وہ ہے کہ وہ چاہتا ہے تو مخمل کے بستر پر سو سکتا ہے لیکن پوری زندگی ایک کھجور کے بستر کے اوپر آپ نے زندگی، ایک ازواج مطہرات، آپ اس بچھونے کو ڈبل کر کے سوتے تھے۔ ایک مرتبہ
ایک ازواج مطہرات نے چاہا کہ اس کو دوہرا ہے تو چوہرا کر دے، کیا کر دے؟ چوہرا کر دے تاکہ تھوڑا نرم ہو جاوے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوہرا کر دیا، آپ سوئے۔ دوسرے دن آپ نے منع کر دیا، آپ اس کو چوہرا نہ کیجئے، یہ تو نیند زیادہ لاتا ہے، راتوں کی عبادت کے اندر خلل اندازی ڈالتا ہے۔ اور آپ کا حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا، آپ کھجور کی چھال کے بستر کے اوپر سوتے تھے، تو اللہ کے رسول کا جسم مبارک اتنا خوبصورت کا کہ اس کھجور کی چھال کے نشان آپ کی جسم اطہر کے اوپر پڑ جاتے تھے۔ آپ ہر چیز کے اندر، کیونکہ انسان کا دین جو ہے صرف عبادات نہیں ہے۔ بھائی کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے، آج تو کیا ہوتا ہے، انسان پہلے کچھ نہیں کرتا تھا، سمجھے کہ نہیں، اب حج پڑھ کے آیا، اللہ نے اس کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اس کے گھر کی بار بار نصیب فرمائے۔ اب اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ گیا، حاجی صاحب بن گئے ماشاءاللہ، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب وہ حاجی صاحب بن گئے یا کوئی شخص وقت لگا کر آ گیا، تو اب وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اب جس دنیا کے اندر جتنے لوگ دکھتے ہیں اس کو سب کافر ہی دکھتے، بولتے میں مسلمان ہوں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اگر 5 وقت کی نماز شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے عبادت یہ دین ہے، اسی طریقے سے معاملات بھی دین ہے، اخلاقیات بھی دین ہے، عبادات بھی دین ہے، عقائدات بھی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، یعنی معاملات کے اندر بھی آپ اونچے مقام کے اوپر تھے۔ آج ہمارے معاملات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، معاملات کس کو کہتے ہیں؟ آپس کے اندر جو لین دین ہوتا ہے اس کو معاملات کہتے ہیں۔ آج تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، بھائی ہے جو بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، باپ نے مکان چھوڑا تھا جس کے اندر تمام لوگوں کا حصہ تھا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور عیش و عشرت والی زندگی بسر کر رہے، ان کو معلوم نہیں کہ قبر کے اندر ہتھوڑے پڑیں گے۔ تم حج پہ حج کرتے جاؤ اور کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر لگاتے جاؤ، لیکن اگر تمہارے پیچھے کوئی چکر لگا رہا ہے اور اس کے چکروں کا تم نہیں ہو رہے، یعنی اس کے چکروں کا حل نہیں نکال رہے ہو، کوئی تم سے حقوق مانگ رہا ہے، کوئی تم سے قرض مانگ رہا ہے اور تم اس کو قرض نہیں دے رہے ہو، تو طواف کے چکر پہ چکر لگانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حق، معاملات، آپس کے معاملات، یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، آج ہم اس کے اندر بہت صفر ہیں۔ اچھے خاصے نمازی، حج پڑھنے والے، عمرہ کرنے والے، جب ان سے وراثت کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس پراپرٹی کے اندر اپنے بہنوں کا حق دیا کہ نہیں دیا، تو بولتے ہیں ان میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، بہنوں کو بلا دیتے ہیں اور راضی کر لیتے ہیں زبردستی، ہم 1-1 لاکھ روپیہ تم کو دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح نہیں چلے گا، یہ تو زمانے جاہلیت والا مسئلہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں مثال کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا تھا، مقررہ مدت کے لیے کیا لیا تھا؟ قرض۔ ابھی وہ مقررہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر آ کر کچھ سخت زبان اور سخت لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تم بنو ہاشم ہو، تم قرض ادا نہیں کرتے ہو۔ اور صحابہ کرام تو بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ تو صحابہ ہیں نا، آپ سے محبت کتنی ہے، یہ تو ہماری ضمیر جاگ نہیں رہی ہے کہ آج دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کرے اور ہم چین سکون سے بیٹھ جاوے؟ کیا ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کی زبان بند نہیں کروا سکتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی زرزمین کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو اور وہاں کے لوگ خاموش بیٹھے، ان کو اس زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام، اور اس میں بھی صحابہ کرام میں بھی حضرت عمر تو عمر تھے، جوش میں آ گئے، اللہ کے رسول یہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کو الگ کر کے لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر تم سے یہ توقع نہیں تھی، ارے اس کا حق ہے وہ مجھ سے بدتمیزی کرے گا اس لیے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے،
اگرچہ وہ وقت مقررہ سے پہلے آ گیا لیکن اس کا حق تھا، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ، بہت سارے صحابی تھے لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ یہ قرض مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس قرض کے بدلے میں اس کو کھجوریں دے دو اور مزید برا، یعنی اور زیادہ دینا اس کو۔ اور زیادہ کیوں دینا؟ اس لیے کہ اس نے ہم سے گستاخی کی، سمجھے کہ نہیں، یعنی بہت سخت لہجے میں بات کی، اس پر تم بہت شدید غصے ہو گئے، سمجھے کہ نہیں، حالانکہ آپ کو غصے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی تلافی کے لیے آپ زیادہ کھجور دینا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ کام کر دیا، وہ یہودی کو کھجور بھی دی اور بولا مزید زیادتی، میں نے آپ کو زیادتی کر لی، کچھ جوش میں آ گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو زیادہ اور دینا تاکہ وہ تلافی ہو جائے۔ تو یہودی نے کہا بس یہ قرض ہو گیا، اب ایک قرض باقی ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے اب مجھے پکڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں لے چلو۔ کیوں؟ بولے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا۔ تو بولے مجھے معلوم تھا کہ مدت باقی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امین ہیں، کبھی کسی کا قرض ہڑپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تورات میں جتنی نشانیاں پڑھی تھی وہ تمام نشانیوں کو بھاپ لیا تھا، 2 نشانیاں باقی تھی، میں آج اس کو بھاپنے کے لیے آیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ رسول ایسا ہے کہ اس کے سامنے سخت لہجے سے بات کرتے ہیں تو وہ نرم لہجے سے بات کرتا ہے، میں نے دیکھ لیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان سے کوئی سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی تلافی کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ میں نے وہ نشانی بھی دیکھ لی، بس میں نے اس نبی کو سچا پایا، اب میں اس نبی کے ہاتھ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیو، دوستو، یہ تھے اللہ کے رسول کے اخلاق، یہ تھے اللہ کے رسول کے معاملات۔ آج اس کو ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا صرف زندگی میں نہیں، آج ان حالات کے اندر کہ جہاں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اس کو چھاپ رہے ہیں، ایسے حالات میں اپنے گھروں کے اندر سیرت کی گجرات کی کتابیں لاؤ، جو زبان آپ جانتے ہیں، چاہے اردو زبان جانتے ہیں، ہندی زبان جانتے ہیں، اور گھروں کے اندر روزانہ 10 منٹ 15 منٹ کا وقت نکال کے سیرت کی کتابوں پڑھو اپنے اولاد کے سامنے، تاکہ اولاد کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آوے۔ ارے پڑھیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔